بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے قبرستان وہاں سے نزدیک تھا، جہاں ایک پیاری ہستی کی آرام گاہ پر ہم وقتاً فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ تھی ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ یوں پہنچ سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا۔ والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک جب دل کے جان لیوا دوسرے حملے سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ منہ مٹی تلے جا گئے، تو ہم سبھی صدمے سے نیم جاں ہو گئے۔ یہ سچ ہے، انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کو کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم نے بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر قبرستان چلے جاتے اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے کہ قریبی بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہم کو متوجہ کیا۔ امی کی پوچھنے پر بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے اور میری گود میں اس کا بچہ ہے۔ میری والدہ بڑی رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اس ضعیفہ سے کہا، اماں، ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے پاس ساتھ گھر لے آئی۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھ کو لبھانے لگا۔ میں نے شوق سے اس کو اٹھایا کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بی کو پانی پلایا اور پھر کھانے کو دیا، کو سلاد بھی دیا۔ ضعیف عورت نے بیچاری حالت سے بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے یہاں قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ انسان مایوس ہوتا ہے مگر انسان خدا کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بناتا ہے۔ 3 دن یہ عورت ہمارے پاس رہی اور چوتھے دن صبح جب میری والدہ نے ان کو ناشتے کے لیے جگایا تو وہ مالک حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھایا۔ جانے والی کو شاید خالق نے صحیح جگہ پہنچایا تھا تاکہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن جانے سے ایک روز قبل جو اس نے کہانی ہم کو سنائی تھی وہ ایسے ناقابل فراموش ہے کہ جو سنتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون کا نام رحمت بی بی تھا اور یہ نواب حشمت خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حشمت خان ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ضدی اور خودسر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی زرنگار سے اس کو محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حشمت کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے کیونکہ وہ آزاد روش لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم حشمت کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا اور اس نے نگار سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی اور وہ بیوی کو لے کر ایک علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا۔ زرنگار ایک شوخ نظر عورت تھی جس کو کر ہستی سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کی دلدادہ تھی اور محفلوں میں ہر کسی کی مرکز نگاہ پر پسند رہنا چاہتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ گھر کی چار دیواری کو جیل اور گھر کو بوریت سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس حشمت واضح دار خاندان کا فروغ تھا، طبی بنیادی طور پر مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ چند دن ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا اور اندر اندر کرنے لگا۔ زرنگار کو منع کرتا تو کہکے لگانے لگتی، کہتی تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتے ہو، تعجب ہے۔ اپنی یہ تنگ نظری چھوڑو ورنہ تمہارا ہمارا ساتھ نہیں رہے گا، اس طرح نبھا نہیں ہو سکتا۔ حشمت ان لوگوں میں
سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ادھر نگاہ بھی اس قبیل کی خاتون تھی، پس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا حشمت کو کھلنے لگتا۔ وہ اپنے اندر کے مرد سے ہم وقت جنگ اور جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی مرد دوست سامنے آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کو گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھی۔ حشمت کو یہ محسوس ہونے لگا کہ حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ وہ عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ شاید ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بیوی سے اس کی ان بن رہنے لگی۔ انہی دنوں ان کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے گل نایاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ بچی کو لایا کے حوالے کر دیا، پھر سے اپنی مشاغل میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکیں۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کی بجائے آدھی آدھی رات کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے حشمت خان کو بہت محبت تھی۔ جوں جوں بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو ترسنے لگی۔ وہ ماں کی بے حد کمی محسوس کرتی۔ لاکھ رحمت بی بی اس کو پیار کرتی، مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں رہ سکتی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہشت نہ ہو پا رہی تھی۔ نایاب بیمار رہنے لگی۔ بچی نگار کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوئی۔ بیٹی کی خاطر حشمت نے بیوی کو گھر سے پابند کرنا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ تب بھی نواب زادہ حشمت نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو آزاد کر دے۔ نایاب ان دنوں 1 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا جو سگی ماں نے اس پر معصوم پر توڑا۔ حشمت خان آدمی تھا۔ اس واقعے سے اس کے دل اور ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا دیکھ لے کیا نتیجہ نکلا۔ ہم مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو، چاہے وہ کالی۔ اس مثال کا یہ مطلب ہے کہ اگر شریف خاندان سے ہے تو اس کی صورت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں۔ کچھ رشتہ دار تو تمسخر کرتے کہ پسند کی شادی کر کے کیا پایا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی تو حشمت کا دل چاہتا کہ خودکشی کر لے، مگر معصوم بچی کا خیال آتا۔ حشمت کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ تمام جائیداد فروخت کر کے وہ شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت بی بی بدستور نایاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر ان کے ساتھ شہر آ گئی۔ رحمت بی بی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نایاب کو بڑا کیا، اور جب وہ اسکول جانے لگی تو رحمت بی بی نواب صاحب کے کان میں کھانے لگی کہ آپ اور شادی کر لیجئے، میں کب تک جیوں گی، بوڑھی ہو چلی ہوں، آپ اور نایاب تنہا زندگی نہ گزار سکیں گے۔ رحمت بی بی کی کوششوں سے حشمت خان نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے نایاب سب کچھ تھی اور اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی۔ کبھی کبھار نایاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑی جاتی کہ یہ آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے یہ کیسے نکلے۔ یہ باتیں اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ حشمت خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب سوتیلی ماں ہی مختار کل تھی۔ ان دنوں نایاب یونیورسٹی میں تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خرچہ بھی بند کر دیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نایاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پہلے سے کچھ جائیداد اور حشمت خان نایاب کے نام کر گئے تھے۔ اس نے اسی پر کفاتن کیا اور دوسری جائیداد جو اس کو وارث میں ملنی تھی، اس سے وہ اپنے سوتیلے بھائی کے حق میں خود دوست بردار ہو گئی۔ کیوں وہ سائمہ سوتیلی ماں سے تزام نہیں چاہتی تھی۔ سائمہ ایک روز
بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں نیاب اور آیا رحمت بھی رہ گئی۔ تنہائی نے نیاب کی روح کو تر پا دیا۔ وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بھی سے دریافت کرتی، اپنی ستیلے بھائی سے مانوس تھی، سو وہ بھی گھر میں نہ رہا تھا۔ آیا نے اس کو سمجھایا کہ ابھی پڑھائی پر دھیان دو، تعلیم ہے جو آپ کا کام آئے گی۔ نیاب نے پھر سے پڑھائی پر توجہ دی۔ اس نے سالانہ امتحان میں اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے معدی مرض کا شکار ہے۔ علاج معالجہ کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ اس نے رحمت بیوی کو لکھا، اس علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آیا نے اس کو جائیداد نے پورے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم بھجوا دی۔ جن دونوں وہ بستر عیادت پر تھیں، اس کا کلاس فیلو لڑکا عیادت کو آیا۔ یہ ایک افغانی طالب علم تھا جو اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن لے رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت اچھا اور ادب و اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نیاب کی حالت سنی، اس کو اس بے بس لڑکی پر بہت ہمدردی ہو گئی۔ وہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کو کرنے آیا اور پھر نہ جانے کس لہما کی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نیاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ ہے۔ محب خان کے والدین امیر لوگ تھے۔ وہ اس کی شادی محب کی چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن محب نے ان کی نہ سنی اور نیاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا اور نیاب کو بھی ہاسپٹل سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ محب سے محبت پا کر حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا تھا۔ خوشی نیاب کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہ تھی۔ محب خان نے اپنے خاندان میں شادی کی۔ محب خان نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے۔ ان کو علم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نیاب نے رحمت بیوی کو خط لکھا کر تمام حوال سے آگاہ کر لیا، کیونکہ اس دنیا میں آیا اور ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نیاب کی صحت بہتر سے بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر شدید تھے۔ سچ کہا ہے کہ کسی میں محبت میں طاقت ہوتی ہے۔ جس کیس کو ماں علاج لا علاج سمجھتے تھے، اس علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان نے نیاب سے ایسی بھرپور محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے طریقہ کام دکھایا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے فجا آزمائش کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات خراب ہونے لگے اور محب خان کا خاندانی بھی ان حالات میں لپیٹ میں آ گیا۔ محب خان کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں سے حیرت دریافت کرنے کے لیے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نیاب کو محب خان کی قریبی دوست نے آ کر اطلاع دی، جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کے دل پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، وہ اس قدر دل گرفتہ ہوتی کہ بیمار پڑ گئی تھی، بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا۔ دل شکستہ نیاب نے واپسی جانے کا فیصلہ کر لیا۔
اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہ گئی۔ اگر دنیا میں کوئی تھا تو اس کو پوچھنے والا اس کی خاندانی پرانی ملازمہ رحمت بی بی رہ گئی۔ وہی اس کا سہارا تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب بھی حشمت خان کے اس گھر میں رہ رہی تھی جو نایاب کے نام کر گئے تھے۔ نایاب کے نام پر دو مکان تھے، ایک کرائے پر لگا ہوا تھا جسے رحمت بی بی گزر کر رہی تھی۔ یہ انتظام بھی حشمت خان کے دولت وکیل سے کر کے نایاب نے آتے ہی ان مکانات کو فروخت کر دیا، اور اس کو اس روپیوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی جہاں نایاب نے بیٹے کو جنم دیا، اور پھر وہ کچھ عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملی، کیونکہ کینسر کا موذی مرض پھر سے ہو گیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کو گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چلی تھی، ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی، تاہم اس کو پھینک تو نہ سکتی تھیں اور نہ کسی کے حوالے کر سکتی تھیں، کیونکہ اس کو نایاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لیتی، پر مجبور ہو جاتی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز بچے کو گود میں لیے نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی جب میری اور امی جان کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ ہم تو گمان بھی نہ تھا کہ جا رہے نانی اماں کے لیے فاتحہ پڑھنے اور آگے خدا کا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاید ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کو حوصلہ اور سوچ بھی اس خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا، کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے تھے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کی بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے، تو وہ ہمیں بھی قدم پیچھے نہ ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکرم رکھ دیا، کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا جو ایسی نیکی نے ہمارے پر دستک دی، جس کی بڑے کو سنبھالنے کا کام ہم نے حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرم کی پرورش ہونے لگی، پتہ دی چلوں کہ اب اکرم ماشاءاللہ جوان ہے اور خود کو امی کا بیٹا سمجھتا ہے۔ ہم بھی اس کو یہی بتا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، بتانے سے فائدہ بھی کیا ہوتا، اس کا بھی اس جہاں میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، اگر ہے بھی تو وہ ہم کو علم نہیں۔